اب ہم پہلے درویش کے قصے کے متعلق باخبر ہوں گے کہ وہ کس غرض سے اس سیر کے لیے نکلا اور یہاں تک پہنچا۔ میر امن کے لفظوں میں اس سے سیر پہلے درویش کی ابتدا کچھ یوں ہوتی ہے: پہلا درویش دو زانوں ہو بیٹھا، دو زانوں چوکڑی مار کر بیٹھ جانا، اور اپنی سیر کا قصہ اس طرح سے کہنے لگا: یا معبود اللہ، ادھر متوجہ ہو اور ماجرا اس بے سروپا کا سنو۔ اے اللہ کے بندو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ اور میرا قصہ جس کا نہ سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے وہ سنو۔ یہ سرگزشت میری ذرا کان دھر سنو، مجھ کو فلک نے کر دیا زیر و زبر سنو۔ جو کچھ کے پیش آئی ہے شدت میرے تئیں، اس کا بیان کرتا ہوں تم سر بسر سنو۔ یعنی میری کہانی سنو، میری داستان سنو۔ مجھے فلک نے زیر اور زبر اوپر سے نیچے کر دیا، بالکل کسی حال کا نہیں چھوڑا، اور جو کچھ میرے ساتھ پیش آیا ہے، جو حالات اور واقعات مجھ پر گزرے ہیں، میں اس کا بیان کرتا ہوں، تم سر بسر سنو۔ پوری توجہ سے میری طرف اپنے کانوں کو، اپنے دماغ کو اور اپنی آنکھوں کو، اپنے سروں میں جتنی چیزیں شامل ہیں، یعنی کہ سر کے اندر دماغ بھی ہوتا ہے، کان بھی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، مطلب پوری توجہ مجھے دو اور میری باتوں کو سنو۔ پہلا درویش یمن کے سوداگر خواجہ احمد کا لڑکا ہے، جو اپنے باپ کی دولت لٹا کر اپنی بہن کے گھر جا بیٹھتا ہے۔ پھر بہن کی نصیحت کرنے پر سوداگری کے لیے دمشق جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور بہن کے دیے ہوئے 50 توڑے اشرفی سے سوداگری کے سامان خرید کر ایک بڑے سوداگر کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر خشکی کے راستے دمشق روانہ ہو جاتا ہے، جبکہ سوداگر دریا کے راستے آتا ہے، یعنی بحری جہاز کے وہ سوداگر آ رہا ہے اور یہ اس کو سامان دے دیتا ہے سارا، اور خود خشکی کے راستے پہنچتا ہے۔ جب دمشق پہنچتا ہے تو چونکہ رات بہت ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے اسے شہر پناہ کی دیوار کے تلے رات گزارنی پڑتی ہے۔ پہلے زمانے میں جو شہر ہوا کرتے تھے، ان شہروں کے گرد ایک بڑی مضبوط اونچی دیوار ہوا کرتی تھی، جسے شہر پناہ کہا جاتا تھا، اور اس میں مختلف دروازے ہوتے تھے، اور ان دروازوں پر چوکیدار ہوتے تھے، اور رات کو وہ دروازے بند کر دیے جاتے تھے، اور غیر لوگوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، کوئی اگر حکومتی وفد آتا تو وہ باقاعدہ اجازت لے کر ان دروازوں سے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ تو لہٰذا چونکہ یہ غیر تھا، اس کی جان پہچان نہیں تھی کہ اس نے کس سے ملنا ہے، یہ کس سے ملاقات کے لیے آیا ہے، لہٰذا اسے شہر سے باہر ہی اس دیوار کے نیچے رات گزارنی پڑی۔ اسی درمیان درویش قلعے کی دیوار سے ایک صندوق کو نیچے آتے دیکھتے، اب یہ رات کو سو رہا ہے تو یہ دیکھتے کہ اس اونچی دیوار سے ایک صندوق نیچے آ رہا ہے رسیوں کی مدد سے، تو وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ جب وہ وہاں جا کر ڈھکن اٹھاتا ہے تو ایک معشوق خوبصورت کامنی سی عورت، ایک خوبصورت لڑکی جس کے دیکھنے سے ہوش جاتا رہے، گھائل لہو میں تربتر آنکھیں بند کیے کلبلاتی ہے، یعنی کہ وہ شدید زخمی حالت ہے، خون میں لت پت ہے، اور وہ کچھ کہہ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ ہونٹ ہلتے ہیں اور یہ آواز منہ سے نکلتی ہے: اے کم بخت بے وفا، اے ظالم پر جفا، یعنی اے ظلم کرنے والے ظالم، بدلہ اس بھلائی اور محبت کا یہی تھا جو تو نے کیا۔ یہ عورت گلہ کر رہی ہے۔ تو درویش شب گزرنے کے بعد اس دوشیزہ کو اپنے ساتھ لا کر ایک گھر کرایہ پر لے لیتے، یعنی وہ اس عورت کو اس بکس میں سے نکال لیتا ہے، اس کی مرہم پٹی کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ اس پری کے کہنے پر درویش ایک یوسف نامی سوداگر کے پاس جاتا ہے اور سوداگر کو دعوت دیتا ہے۔ سوداگر اپنے محبوبہ کے ساتھ درویش کے یہاں آتا ہے، شہزادی یوسف سے اور اس کے محبوبہ کو قتل کر کے غائب ہو جاتی ہے۔ پھر بہت تلاش کے بعد ملتی ہے۔
یعنی کہ وہ یوسف آ جاتا ہے اور وہاں اپنی محبوبہ کو بھی لے آتا ہے اس کے گھر، لیکن وہ جو عورت پہلے سے موجود ہوتی ہے وہ ان دونوں کو قتل کر دیتی ہے اور کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ پھر بہت تلاش کرنے کے بعد ملتی ہے اور پہلے درویش سے شادی ہوتی ہے، پھر غائب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پہلا درویش خود کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا کر ہلاک کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، زندگی سے ہاتھ دھونا چاہتا ہے۔ عین اسی وقت ایک سبز پوش سوار منہ پر نقاب ڈالے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور نوید دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ تھوڑے دنوں میں روم کے ملک میں 3 درویش تجھ سارکے سے ایسی ہی مصیبت، یعنی تمہاری ہی طرح کہ 3 درویش ایسی ہی مصیبت اور مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ تجھ سے ملاقات کریں گے۔ اور وہاں کے بادشاہ کا نام آزاد بخت ہے، اس کو بھی ایک بڑی مشکل درپیش ہے۔ جب وہ بھی تم 4 فقیروں کے ساتھ ملے گا تو ہر ایک دل کا مطلب اور مراد جو ہے بخوبی حاصل، یعنی تم چاروں مل جاؤ گے، بادشاہ بھی وہاں آ جائے گا، تم اپنے واقعات ایک دوسرے کو سنانا تو تمہارے دل کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ پہلا درویش اپنا قسم ختم کرتا ہے اور دوسرا درویش اس کے بعد اپنا قصہ شروع کرتا ہے۔